اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ الدائمۃ من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال عز اسمہ فی محکم الکتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ درود پڑھ لیجئے ایک مرتبہ۔ میں بات یہاں سے اسٹارٹ کروں گا آپ کی خدمت میں کہ آغا صاحب نے جب ہم گیٹ پہ کھڑے ہوئے تھے جو ربن ہے وہ کاٹ رہے تھے افتتاحی ربن، تو اس میں آغا صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ اس مطلع الفجر اکیڈمی کا یعنی مقصد کیا ہے، جو اس کا بنیاد رکھا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ تو آغا ابرار نے اور دیگر کسی نوجوان نے جو ہے اس کی تھوڑی وضاحت دی تھی، تو آقا نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بتایا کہ علم جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے، یعنی علم کو تقسیم کیا گیا ہے، جبکہ علم کی جو ہے تقسیم نہیں ہے۔ تو متاسفانہ علم کو جو تقسیم کیا گیا ہے، یعنی ایک دینی علم اور دنیاوی علم، یہ جو متاسفانہ تقسیم ہوئی ہے یہ تقسیم ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے، جبکہ علم کے کوئی دو اقسام نہیں ہیں۔ جیسے آقا نے کہا کہ علم جو ہے وہ اگر کوئی قرآن کو اس لیے پڑھ رہا ہے کہ وہ ایک علم الہی ہے جو خداوند تبارک و تعالی نے قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پہ جلوہ گر فرمایا، نازل فرمایا، تو اسی طرح اگر کوئی اس حیثیت سے اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس قرآن کی تفسیر پڑھتا ہے کہ یہ میری حیات کا منشور ہے، تو یہ علم جو ہے دینی بھی ہے اور دنیاوی بھی ہے۔ اگر کوئی فزکس اس وجہ سے پڑھتا ہے کہ اسی فزکس کے ذریعے سے جو میں علم حاصل کرتا ہوں اس سے جو ہے میں نے جو ہے خدمات انجام دینی ہے اپنی قوم کے لیے، اپنی مملکت کے لیے، اپنا جو اس سے فائدے ہوتے ہیں وہ پوری دنیا کو میں نے پہنچانے ہیں، تو پھر اس وقت یہ دینی علم کہلائے گا، دنیاوی علم نہیں ہے۔ اگر کوئی مدرسے میں بیٹھ کے فقط قرآن کو اس لیے پڑھتا ہے، دو معنی میں عرض کروں گا۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اگر میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے ثواب ملے گا، نہ، قرآن کتاب ثواب نہیں ہے، نہیں ہے قرآن کتاب ثواب۔ اگر کوئی قرآن اس وجہ سے پڑھتا ہے، یا اگر کوئی ادارہ اس وجہ سے کھولتا ہے، یا اگر کوئی مدرسہ اس بنیاد پہ چلاتا ہے کہ اس مدرسے میں جو ہیں بچے آئیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، اساتذہ ان کو تعلیم دیں گے، اساتذہ ان کو جو ہے تاریخ اس معنی میں پڑھائیں گے، عقائد اس معنی میں پڑھائیں گے، تفسیر اس معنی میں پڑھائیں گے کہ ہمیں بھی جو ہے ثواب ملے گا اور بچوں کو بھی ثواب ملے گا، اور یہ ہماری آخرت کا جو ہے سامان بنے گا، ہماری قبر و برزخ کا سامان بنے گا، تو یہ نہیں، یہ علم کا یہ اصلی فلسفہ نہیں ہے۔ یہ مدرسے کھولنے کا، یہ مدرسوں کا جو کھولنے کا یا تعلیم و تعلم کا فلسفہ یہ نہیں ہے۔ دین کا فلسفہ کیا ہے؟ دین کا فلسفہ انسان کو اپنی حیات کا منشور دیتا ہے، یہ دین کا فلسفہ ہے، قرآن کا یہی فلسفہ ہے۔ ہاں، ثواب کا انکار نہیں ہے، ثواب مسلم ہے۔ جیسے مثلاً کوئی بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ اسکول نہیں جاتا، تو والدین کیا کرتے ہیں؟ ان کو لالچ دیتے ہیں، ٹافی کی لالچ دیتے ہیں،
یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز بتا دیتے ہیں کہ آپ اسکول جائیں، آپ کو یہ چیز دلا دیتے ہیں، جس میں اس کی زیادہ رغبت ہوتی ہے بچے کو. تو اسکول بھیجنے کے لیے جو بچے کو لالچیں دی جاتی ہیں، جہاں رغبت پیدا کرنے کے لیے جو ان کے ساتھ وعدے کیے جاتے ہیں، اصل مقصد وہ نہیں ہوتا کہ اس کو موٹر سائیکل دلا دیں گے، اس کو سائیکل دلا دیں گے، اس کو ٹافی وغیرہ دے دیں گے. یہ نہ والدین کا مقصد ہوتا ہے، نہ اس بچے کی ماں کا مقصد ہوتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے انہی چیزوں سے اس کے اندر ایک رغبت پیدا ہوگی، اور انہی چیزوں سے اس کی جب ڈیمانڈ پوری ہوتی ہے تو پھر یہ جائے گا کدھر؟ اسکول جائے گا. تو اسکول میں کیا اس کو ٹافی کی تعلیم دی جاتی ہے، یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ جو ہے ماشاءاللہ ابھی اسکول پہنچے، اس کے بعد آپ کو جو ہے گاڑی ملے گی. نہیں، گاڑی مقصد نہیں ہوتا. مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کو تعلیم جو دی جاتی ہے اس کی پوری حیات کا منشور بتایا جاتا ہے. تو میں عرض کرتا ہوا چلوں کہ قرآن مجید یا دین یا ہمارے مراکز یا دینی مدارس، یہ دنیاوی اعتبار سے مثلا جیسے کہتے ہیں کہ یہ عصری علوم کے تقاضے کے بنیاد پہ ہیں. عصری علوم یہی ہیں. اگر قرآن اس معنی میں کوئی پڑھا رہا ہے، تفسیر اس معنی میں کوئی پڑھا رہا ہے، اور معذرت کے ساتھ ایک اور بات بتاؤں، ہمارے اسکولوں کا کیا، جس کو ہم لوگوں نے کہا ہے کہ یہ دنیاوی تعلیم دیتے ہیں ماشاءاللہ اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر. آپ کو میں اپنے پاکستان کی مثال دیتا ہوں، وطن عزیز کی. ہمارے یہاں پاکستان میں کتنی زیادہ تعداد میں یونیورسٹیز ہیں. اسی یونیورسٹیز میں جو طلاب جا کے علم حاصل کرتے ہیں نا، وہاں پہ ان کو باقاعدہ ڈگریاں دی جاتی ہیں علم کی. جو ڈگریاں دی جاتی ہیں، جب وہ ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، لیتے ہیں، سب سے زیادہ جو ہے وہ جب فارغ و تحصیل ہو کر نکلتے ہیں نا، یہ سب سے زیادہ ملحد ہوتے ہیں. یہ الہاد کہاں سے آیا؟ جبکہ ان کے والدین کیا ہیں؟ مسلم ہیں. جو طلاب جو گھر سے نکلا پہلے کلمہ پڑھتا تھا، نماز کو عبادت سمجھتا تھا، کعبہ کو قبلہ سمجھتا تھا، توحید کو مانتا تھا، اسی باپ سے یہ جنم لیتا ہے، آیا، اور پھر جب یونیورسٹی میں گیا، آ کر گھر میں بولتا ہے کہ یہ اللہ ہے ہی نہیں. اللہ ہے تو ثابت کرو. جس کو ہم کہتے ہیں کہ دنیاوی علم. اب آپ بتائیں یہ دنیاوی علم ہے جس سے اپنی خلقت، یعنی اس کو یہ نہیں پتا کہ مجھے خلق کس نے کہا ہے، خلق کس نے کیا ہے. جس خالق نے اس کو خلق کیا اسی خالق کی نافرمانی کرتا ہے، انکار کر دیتا ہے. یونیورسٹیز کے طلاب کے اندر جو ہے الہاد پیدا ہو رہا ہے. تو ہمارے مدارس کے اندر جو عصری علوم ہیں، یعنی ان کو عقائد پڑھایا جائے، اور عصری علوم سے مراد بھی یہی ہے کہ ان کو فزکس اگر پڑھائی جائے تو اس معنی میں نہ پڑھائی جائے کہ آپ فزکس پڑھنے کے بعد جو ہے نا آپ کو جاب ملے گی، آپ کو کیا ملے گی؟ ایک ڈیوٹی مل جائے گی، آپ نوکری کریں گے. اگر اس معنی میں پڑھایا جا رہا ہے تو پھر یہ علم نہیں ہے، پھر یہ علم دنیاوی ہے. اگر کوئی قرآن اس معنی میں پڑھ رہا ہے کہ میں قرآن پڑھنے کے بعد جو ہے حافظ بن جاؤں گا اور جا کے مدرسہ کھولوں گا، مدرسہ کھولنے کے بعد کیا کروں گا؟ بچوں کو جو ہے اتنی فیس پہ قرآن پڑھانا ہے میں نے. تو یہ قرآن جو ہے جو آپ نے پڑھا اور جو پڑھا رہے ہو، اگر اس معنی میں پڑھا رہے ہو تو پھر یہ دنیاوی علم ہو جائے گا، یہ الہی علم نہیں ہے. بہرحال میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. اسی طرح ہمارے ڈاکٹرز جو MBBS ڈاکٹر ہوتے ہیں، FCPS ڈاکٹر ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وہ انہوں نے بھی ظاہراً کوئی علم حاصل کیا ہے نا. یہ MBBS کی جو ان کو ڈگری ملی ہے، FCPS کی جو ان کو ڈگری ملی ہے، ان ڈگری حاصل کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں وہ؟ آپ کوئٹہ میں دیکھیں، جو صبح کے ٹائم پہ اگر وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو شام کے ٹائم پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کے بڑی بڑی کلینک ہیں،
وہ جو کلینک پہ کاروبار ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو سب کو پتہ ہے، تو آپ اس کو کیا کون سا نام دیں گے کہ یہ کون سا علم تھا جو اس نے حاصل کیا ہے؟ میں آپ کو مثال دوں اور ختم کرتا ہوں. میں خود او ٹی ٹیکنیشین رہا ہوں. سندھ میں یونیورسٹی ہے لمس. میں کچھ عرصہ جو ہے یعنی مدرسے سے جیسے فارغ التحصیل ہوا تو میری ایج تھی برابر، تو میں نے سوچا کہ ابھی کچھ ٹائم ملا ہے تو چلو میں جو ہے کسی یونیورسٹی میں جو ہے نا جا کے کوئی ڈگری حاصل کر لیتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں، علم میں حاصل کر لیتا ہوں. تو وہاں پہ میں جو ہے ہاسپٹل میں لمس ہاسپٹل میں نے 4 سال کام کیا او ٹی ٹیکنیشین کی حیثیت سے. تو مجھے یاد ہے میں گائنی میں تھا اور کیس جو ہے میں اسسٹ کروا رہا تھا، تو وہاں پہ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، تو انہوں نے کہا کہ آغا صاحب آپ اور یہاں، میں کہا میں کیوں نہیں ہو سکتا یہاں پہ. آغا صاحب آپ لوگ جو ہیں مدارس میں اچھے لگتے ہیں، ممبر پہ اچھے لگتے ہیں، محراب میں اچھے لگتے ہیں، یہاں پہ یہ فیلڈ آپ کی نہیں ہے. بھائی کیوں نہیں ہے یہ؟ یعنی لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ مولوی عالم ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے پاؤں میں ایک پھٹی سی جو ہے چپل ہونی چاہیے اور ایک کند یا جو ہے مثلاً پرانی پھٹی سی ایک ٹوپی اس کے سر پہ ہونی چاہیے اور چھوٹی گاڑی ہو جو ہے سائیکل پہ بیچارہ گلیوں میں جائے اور جا کے مدارس میں قرآن اور تجوید اور ترتیل اور قرأت وغیرہ جا کے بچوں کو پڑھائے. بس یہ مولوی ہے. یہ لوگوں کے ذہن میں یہ تصویر بیٹھی ہوئی ہے. کسی جگہ پہ میں گیا کہ بھائی آپ کا بچہ جو ہے آپ مدرسے میں بھیج دیں، تو لوگوں کی یہ ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ ہم اپنے بچے کو مدرسے بھیجیں گے تو پھر کھائے گا کیا؟ یہ مدرسے کی اگر تعلیم حاصل کرے گا تو جب یہ بڑا ہو جائے گا تو اس کا مستقبل کیا ہے؟ یعنی اس کو نہ نوکری ملے گی، نہ کوئی جاب ملے گی، نہ کوئی اچھی ڈگری ملے گی، تو کیا زندگی کیسے گزارے گا؟ یہ کانسیپٹ اور یہ تصور عام عوام کی ذہنیت میں ہے. بھائی میں کیوں نہ جاؤں ہاسپٹل میں، کیوں نہ کام کروں؟ اگر میں ابا کبا امامہ پہنتا ہوں تو وہاں پہ ہاسپٹل میں جو کام کر رہا ہوں کیا وہ الہی کام نہیں ہے؟ جو میں نے وہ علم حاصل کیا کیا وہ الہی علم نہیں ہے؟ علوم سارے الہی ہیں. فزکس الہی ہے، کیمسٹری الہی ہے، بایولوجی الہی ہے، میڈیکل الہی ہے، یہ سارے علوم الہی ہیں. ہم نے متاسفانہ اس کو تقسیم کیا ہوا ہے. تو میں نے میڈم کو بولا کہ دیکھیں میں ختم کر رہا ہوں، میں نے انسان کو ایکسٹرنل پڑھائے. آج اس ہاسپٹل میں اس لیے آیا ہوں کہ میں دیکھوں انسان ایکسٹرنل کیسے ہے، کہ اس کے اندر دل گردہ کیا ہے، کیسے کام کرتے ہیں، ان کے اندر دل گردے میں کون سی جو ہے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور کس طریقے سے انسان جو ہے انسان کا آپریشن کر کے اس کو ٹھیک کر سکتا ہے. تو یہ علوم کی جو تقسیم ہے متاسفانہ ہم جیسے لوگوں نے کی ہوئی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. اور آخر میں آپ سب کے خدمت میں امام رضا علیہ السلام کے ولادت نورانی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بس میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کا زیادہ وقت لے گیا. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ. میں انتہائی شکر گزار ہوں علامہ صاحب سے، انہوں نے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی. بلا تاخیر میں دعوت خطاب دوں گا حالات حاضرہ کے موضوع کے اوپر محترم جناب سمیع اللہ آغا صاحب کو کہ وہ خطاب فرمائے. الحمدللہ نحمدہ
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء